بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک بچھو کسی گنہگار کی جان کیوں بچاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ اپنے نافرمان بندوں پر بھی اتنی رحمت کرتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے بزرگ کا واقعہ سنائیں گے جن کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے نفس سے لڑنا کیا ہوتا ہے، توبہ کی اصلی حقیقت کیا ہے اور اللہ کی محبت پانے کا راستہ کیا ہے۔ تو آئیے دل کو صاف نیت کے ساتھ تیار کر لیجیے اور سنیے یہ عبرت سے بھری داستان کو۔ ایک بزرگ حضرت جنید مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ ایک بار آپ مکہ مکرمہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ راستے میں جب آپ جنگل میں پہنچے تو آپ کو بہت تیز پیاس لگی۔ آپ پانی کی تلاش میں ایک بستی کی طرف گئے۔ وہاں آپ نے ایک چھوٹی سی بہت خوبصورت اور معصوم لڑکی کو دیکھا۔ وہ کچھ الفاظ گنگنا رہی تھی۔ اس کی باتوں کو سن کر آپ حیران رہ گئے کیونکہ اتنی کم عمر میں وہ بہت گہری باتیں کر رہی تھی۔ تو آپ نے اس سے کہا، اے لڑکی، کیا تمہیں اس طرح باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو لڑکی نے جواب دیا، اے جنید، خاموش رہو، میں نے رات گناہ اور غفلت میں گزاری ہے اور صبح اپنے مولا کی محبت میں توبہ کر رہی ہوں۔ یہ سن کر آپ اور بھی حیران ہوئے اور کہا، تم تو بہت سمجھدار لگتی ہو، مجھے کوئی نصیحت کرو۔ تو لڑکی نے کہا، دنیا میں کم بولو، اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرو اور تھوڑی سی روزی پر بھی خوش رہو، یہی تمہیں جنت تک پہنچائے گا۔ پھر آپ نے اس سے پانی کے بارے میں پوچھا تو لڑکی نے کہا، میں تمہیں ایسا پانی بتاتی ہوں جو ہمیشہ کی پیاس بجھا دے۔ اور پھر اس نے جنت کا ذکر کیا کہ وہ اللہ اپنے نیک بندوں کو ایسے نعمتیں دے گا جن کی دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس نے آخر میں کہا، دنیا میں اپنے راز صرف اللہ سے کہو، کسی اور سے نہیں، تاکہ آخرت میں تمہیں اپنے رب کا خاص کرم حاصل ہو۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے سخت مجاہدہ کر رہا تھا۔ وہ خود کو سزا دے رہا تھا تاکہ اس کا دل عبادت کی طرف جھکے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو انہیں اس پر رحم آیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں، لیکن میرا نفس عبادت میں ساتھ نہیں دیتا، اس لیے میں اسے سکھا رہا ہوں۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت جنید مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے پوچھا، کیا تم نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اصل میں زیادہ تر گناہ لوگوں کے بیکار رشتوں اور غلط سنگت سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے میں دنیا کے ایسے رسم رواجوں کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم تو بڑے سمجھدار لگتے ہو۔ وہ بولا، اگر آپ کسی سچے زاہد اللہ والے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سامنے والی پہاڑی پر جائیے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو ایک نوجوان کو دیکھا جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس کا بدن کمزور حالت میں تھا۔ آپ نے اس سے وجہ پوچھی۔ اس نے کہا، میں پہلے یہاں عبادت کرتا تھا، ایک دن ایک خوبصورت عورت یہاں سے گزری، اس نے دیکھ کر میرے دل میں برا خیال آیا، اسی وقت میں نے اپنے نفس کو سزا دی اور وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے گناہ کی طرف بڑھا تھا۔ پھر اس نے کہا، اگر آپ اس سے بھی بڑے اللہ والے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پہاڑ کی چوٹی پر جائیے۔ تو آپ نے کوشش کی مگر اونچائی کی وجہ سے اوپر نہیں جا سکے۔ واپس آ کر آپ نے پوچھا تو اس نے بتایا، وہاں ایک بزرگ ہے جنہوں نے یہاں تک یہ طے کر لیا کہ وہ صرف وہی روزی کھائیں گے جس سے کسی انسان کا ہاتھ نہ ہو۔ تو کئی دن تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا تو اللہ نے مکھیوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے شہد جمع کرے اور اسی سے ان کا گزارا ہونے لگا۔ یہ سب سن کر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا دل اور زیادہ اللہ کی طرف جھک گیا اور آپ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بار آپ دریائے نیل کے کنارے جا رہے تھے تو آپ نے ایک بچھو دیکھا اور سوچا کہ اسے مار دوں، لیکن وہ بھاگ کر دریا کے کنارے چلا گیا۔ اتنے میں ایک میڈک آیا اور وہ بچھو اس کے اوپر بیٹھ گیا تو میڈک اسے لے کر دریا پار کرنے لگا۔ یہ عجیب منظر دیکھ کر آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیے تو دوسرے کنارے پہنچ کر بچھو تیزی سے آگے بڑھا، آپ بھی پیچھے گئے۔ وہاں ایک آدمی نشے کی حالت میں زمین پر پڑا سو رہا تھا اور اس کے پاس ایک خطرناک سانپ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تبھی بچھو نے آگے بڑھ کر اس سانپ کو ڈنک مارا جس سے وہ مر گیا اور وہ آدمی بچ گیا۔ یہ دیکھ کر آپ حیران رہ گئے۔ پھر آپ نے اس سوئے ہوئے شخص کو جگایا اور کہا، دیکھو، اللہ نے تمہاری حفاظت کے لیے ایک بچھو کو بھیجا جبکہ تم گناہ کی حالت میں تھے۔ اب تو اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔
جب اس آدمی نے اللہ کی قدرت کا وہ عجیب منظر دیکھا تو اس کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے ساری بات سنی اور اسی وقت سجدے میں گر پڑا، روتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے رب، جب تو اپنے نافرمان بندوں پر بھی اتنا رحم کرتا ہے تو اپنے نیک بندوں پر تیری رحمت کیسی ہوگی؟ میں قسم کھاتا ہوں اب کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ایک اور واقعہ ہے، ایک شخص حضرت جنید مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا۔ اس کے پاس بہت سارا مال تھا۔ اس نے عرض کیا، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے اور یہ دولت غریبی میں بانٹ دیجیے۔ تو حضرت نے اس کی پریکشا لینے کے لیے فرمایا، ان چیزوں کو پگھلا کر 3 برابر ٹکڑے بناؤ اور پھر میرے پاس لاؤ۔ تو جب وہ انہیں لے کر آیا تو آپ نے دعا پڑھ کر ان ٹکڑوں کو قیمتی جواہرات جیسے بنا دیا، پھر فرمایا، انہیں بازار لے آؤ، بیچنا نہیں، صرف قیمت پوچھ کر آنا۔ جب وہ گیا تو زہریوں نے ان کی قیمت بہت زیادہ بتائی، وہ واپس آ گیا۔ تب حضرت نے فرمایا، اللہ والے لوگ دنیا کی دولت کے بھوکے نہیں ہوتے، ان کے لیے سادگی اور بھوک میں بھی سکون ہوتا ہے۔ تو حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی اپنے نفس کے خلاف جنگ کرتے رہے۔ آپ فرماتے تھے، جو اپنے نفس کو دوست بنا گیا وہ اللہ کا سچا دوست نہیں بن سکتا۔ ایک بار عید کے دن دل میں خیال آیا کہ آج اچھا کھانا کھا لیا جائے، لیکن آپ نے اپنے نفس سے کہا، اگر تو عبادت میں لگ جائے تب میں تیری یہ خواہش پوری کروں گا۔ جب نفس نے خوشی ظاہر کی تو آپ نے ترنت خود کو روک لیا اور کہا، میں تیری ہر خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا۔ اسی وقت ایک آدمی کھانا لے کر آیا اور بولا، میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ یہ کھانا جنید کو دے دو۔ یہ سن کر حضرت نے تھوڑا سا کھانا کھایا تاکہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کی تعمیل ہو جائے۔ ایک مرید نے عرض کیا، میں نے بہت سال عبادت کی لیکن مجھے کوئی خاص روحانی احساس نہیں ہوا۔ تو حضرت نے اسے عجیب حکم دیا، آج پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ اور آرام کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا، لیکن دل میں نماز کا فکر بنی رہی۔ اسی رات اسے خواب میں نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی اور اسے خوشخبری دی گئی کہ اس کی محنت بیکار نہیں جائے گی۔ اہم بات بہت ضروری، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا کوئی مرشد نماز چھوڑنے کا حکم دے سکتا ہے تو اس کا جواب صاف ہے، نہیں۔ اسلام میں نماز ہر حالت میں فرض ہے۔ اولیاء کرام کی ایسے واقعات اکثر امتحان یا تربیت ٹریننگ کے لیے ہوتے ہیں تاکہ مرید کا دل اور نیت سامنے آ سکے، نہ کہ شریعت کے خلاف جانے کے لیے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا مرشد اپنے مرید کو ایسا حکم دے سکتا ہے تو عام طور پر غلط لگتا ہو، تو اس کا جواب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مرشد کی مثال ایک تجربے کار ڈاکٹر طبیب جیسے ہوتی ہے، جیسے کبھی ڈاکٹر علاج کے لیے کڑوی دوا دیتے ہیں، ویسے ہی مرشد کبھی کبھی اپنے مرید کی تربیت کے لیے ایسے امتحان لیتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، شریعت جیسی نماز روزہ کے خلاف جانا ہرگز جائز نہیں ہے۔ ایسے واقعات میں اصل مقصد مرید کے دل اور نیت کی جانچ ہوتی ہے، نہ کہ اسے گناہ کی طرف لے جانا۔ تو طریقت روحانی سفر میں کچھ حالات ایسے آتے ہیں جو باہر سے عجیب لگتے ہیں، لیکن ان کا مقصد انسان کو اپنے نفس سے زیادہ کرنا ہوتا ہے، آزاد کرنا ہوتا ہے۔ پھر بھی ہر حال میں قرآن اور حدیث کی حدوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اس پرندے کی طرح زندگی گزارو جو تنہا رہتا ہے، درختوں سے اپنی روزی ڈھونڈتا ہے، صاف پانی پیتا ہے اور جب رات ہوتی ہے تو اپنے رب کی یاد میں لگ جاتا ہے، اسے مجھ سے محبت ہوتی ہے اور وہ گناہوں سے دور رہتا ہے۔ میں نے اپنے اوپر یہ کرم رکھا ہے کہ جو بندہ صرف مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کی امید کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جو میری طرف آتا ہے میں اسے اپنے قریب کر لیتا ہوں، جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے میں بھی اس سے ویسے ہی محبت کرتا ہوں، جو میرے لیے عمل کرتا ہے میں اسے اس کا بہتر بدلہ دیتا ہوں۔ میں ہی اپنے بندوں کی زندگی کا مالک ہوں، میں ہی ان کا نگہبان ہوں، میں نے اس کے دلوں کا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے، میرے ذکر سے ہی ان کے دلوں کو روشنی ملتی ہے اور ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے، ہمیں سچا دل سے قلب سلیم عطا فرمائے، ہمیں قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی محبت اور یاد میں زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین۔